بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12واں سوال شیخ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی مسلمانوں کی جان و مال اور آبرو کو حلال سمجھتا تھا، تمام لوگوں کو مشرک کہتا تھا اور سلف کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور کیا آپ لوگ اسلاف عام مسلمان اور اہل قبلہ کی تکفیر کو جائز سمجھتے ہیں؟ یہ بتائیں کہ اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے۔ جواب: ہمارے نزدیک ان کا وہی حکم ہے جو صاحب در مختار نے تحریر فرمایا ہے کہ خوارج ایسی شوکت والی جماعت ہے جنہوں نے تعویل کی بنیاد پر امام کے خلاف بغاوت کی تھی۔ یہ لوگ امام کو باطل یعنی کفریہ ایسی معصیت کا مرتکب سمجھتے تھے کہ جو ان کی اپنی تعویل کے مطابق قتال کا باعث ٹھہری تھی۔ یہ لوگ ہماری جان و مال کو حلال سمجھتے تھے اور ہماری عورتوں کو قیدی بناتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ ان کا حکم باغیوں والا ہے۔ مزید فرماتے ہیں ہم ان کی تکفیر صرف اس لیے نہیں کرتے کہ ان کا یہ فعل تعویل کی وجہ سے اگرچہ تعویل باطل ہی سے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اس کے حاشیے میں فرماتے ہیں جیسا کہ ہمارے زمانے میں عبد الوہاب کے پیروکاروں سے سرزد ہوا ہے کہ یہ لوگ نجد سے نکل کر حرمین شریفین پر زبردستی مسلط ہوئے۔ خود کو حنبلی المذہب کہتے تھے، مگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بس وہی مسلمان ہیں اور جو لوگ ان کے عقیدے کے خلاف ہوں مشرک ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے اہل سنت کے علماء و عوام کے قتل کو مباح سمجھ رکھا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت کو توڑ کے رکھ دیا۔ اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ عبد الوہاب اور اس کا کوئی پیروکار یا اس کے گروہ کا کوئی فرد ہمارے کسی سلسلہ مشائخ میں نہیں، نہ فقہ، حدیث اور تفسیر کے علمی سلسلوں میں، اور نہ ہی تصوف کے سلسلے میں۔ یہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا خلیل احمد سہارنپوری کہہ رہے ہیں عبد الوہاب ہمارا نہیں، اور کسی طرح کا اس سے ہمارا لنک نہیں ہے۔ باقی رہا مسلمانوں کی جان، مال اور آبرو کو حلال سمجھنا، تو اس کی دو صورتیں ہیں، یہ ناحق ہوگا یا حق۔ اگر ناحق ہے تو بھی دو صورتیں ہیں، بغیر کسی تعویل کے ہو تو یہ کفر اور خروج عن الاسلام ہے، اور اگر تعویل کے ساتھ ہے تو پھر دو صورتیں ہیں، اگر ایسی تعویل ہے جو شرعاً جائز نہیں تو فسق ہے، اگر تعویل برحق ہے تو پھر جائز بلکہ واجب ہے۔ رہا اسلاف اہل اسلام کو کافر کہنا، تو ہم ان میں سے کسی کو کافر کہتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، بلکہ ہمارے نزدیک یہ رفس اور دین میں اختراع ہے۔ ہم تو اہل بدعت کو بھی جو اہل قبلہ ہیں جب تک وہ ضروریات دین میں سے کسی ضروری حکم کا انکار نہ کرے کافر نہیں کہتے۔ یہ جو ہے نا ہمارے لیے مفتیوں کے لیے ہے کہ کن باتوں سے آدمی کافر ہوتا ہے، کن باتوں سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ اس کی تفصیل جو ہے نا سب سے زیادہ ہمارے اکابر نے جو لکھی ہے وہ اکفار الملحدین کی انکار ضروریات دین۔ علامہ انور شاہ کشمیری کی بڑی کتاب ہے 400-500 صفحے کی، اور اس کا ترجمہ جو ہے مولانا عزیز میرٹھی نے کیا ہے، کراچی سے بھی چھپی ہے، لاہور سے بھی چھپی ہے۔ اس کے اندر بڑی تفصیل ہے کہ کن باتوں سے آدمی کافر ہوتا ہے، کن باتوں سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ اور مفتی شفیع صاحب کی کتاب ہے ایمان و کفر قرآن کی روشنی میں، یہ بھی اسی مسئلے کے اوپر کتاب ہے کہ آدمی کو کب کافر کہا سکتا ہے، کب نہیں کافر کہا سکتا۔ اور جب یہ مرزائیوں کی بحث چلی تھی اس وقت گورنمنٹ نے یہ بات پوچھی تھی کہ تم جو مرزائیوں کو کافر کہتے ہو تو بتاؤ وہ آدمی ایسا ایسا ایسا۔ سب علماء کو کہا تھا کہ وہ لکھ کے لاؤ جسے کہ اپنی جسے کہتے ہیں باتیں۔ تو اس کے اوپر تو بڑے بڑے علماء نے لکھا تھا، ہمارے شیخ مولانا سرفراز صاحب نے بھی لکھا تھا، اس کی تفصیل بعد میں سناتا ہوں۔ مولانا ادریس کاندری نے بھی ایک رسالہ لکھا تھا، وہ بھی چھپا ہوا ہے، احتساب قادیانیت میں لگا ہے۔ مگر یہ جو مفتی شفیع صاحب والا رسالہ یہ بڑا مقبول ہوا ایمان و کفر قرآن کی روشنی میں، اور تفصیل جو ہے اس کی اکفار الملحدین فی انکار ضروریات دین کے اندر آ گئی۔ چلو ہاں، جب ان سے دین کے کسی ضروری حکم کا انکار ثابت ہو جائے تو ہم انہیں کافر سمجھیں گے۔ ہم اس معاملے فتوی تکفیر میں بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں، یہی ہمارا اور ہمارے تمام مشائخ رحمہ اللہ کا طریقہ ہے۔ ہاں دیکھو، یہ جو عبد الوہاب نجدی ہے نا، اس کی وجہ سے جسے کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر خاص کر ہمارے بر صغیر میں بڑا فساد ہوا۔ یہ جو غیر مقلد ہے بریلوی حضرات جو ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ پہلے سارے
بس ہمارے عقیدے کے تھے، سنی تھے، اور کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی جو پیدا ہوا ہے یہ شاہ ولی اللہ کا ہم اثر ہے اور فوت بعد میں ہوا ہے، تو شاہ ولی اللہ کی سے ملاقات ثابت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تقریباً شاہ صاحب 2.5 سال 2 سال مکے میں رہے ہیں، مگر کہیں بھی کسی زمانے میں کسی تاریخ میں یہ بات نہیں لکھی، نہ اس کی نہ ہماری، نہ شاہ ولی اللہ کے متعلق جو مواد ہے اس میں کہ شاہ ولی اللہ کی اس سے ملاقات ہوئی ہو، شاہ ولی اللہ کے کسی بیٹے کی ہوئی ہو، نہیں، بالکل نہیں۔ غیر مقلدین جسے کہتے ہیں کہ بھائی اس کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں اور وہاں سے یہ سمجھ لو امداد لینے کے لیے یا اپنا تعلق جوڑنے کے لیے محمد بن عبد الوہاب نجدی کو جسے کہتے ہیں اپنا وہ سمجھتے ہیں بہت بڑا مبلغ ہے اور وہ اصلاح کرنے والا ہے، اور اس بس جو کچھ بھی ہے یہی ہے، اور اس کی تعریف توصیف کے پل باندھ دیتے ہیں، اور بڑی بڑی کتابیں غیر مقلدین نے اس کی جسے کہتے ہیں لکھی ہے تاریخ میں، بلکہ اسے مجدد کہا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم شاہ ولی اللہ کو مجدد کہتے ہیں 12ویں صدی کا، وہ اس کو مجدد کہتے ہیں کہ یہ مجدد تھا جسے کہتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں تو کتابیں بے شمار لکھی گئی ہیں، مخالف بھی اور حمایت میں بھی۔ مخالفت میں اگر پڑھنی ہے تو بریلویوں کی کتاب ہے تاریخ نجد و حجاز، یہ پڑھنی تو چاہیے، ویسے اس کے اندر بہت مواد ہے۔ یہ عبد القیوم ہزاروی نے لکھی ہے، جامعہ نظامیہ جو ان کا مدرسہ ہے جسے کہتے ہیں جہاں شرف قادری ہوتا تھا، اس کا وہ محتمم تھا عبد القیوم ہزاروی، تو جس کا منہاج الفتاوی بھی ہے، تو اور کتابیں بھی اس نے لکھی ہیں عبد القیوم نے۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے، عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے، تاریخ نجد و حجاز، یہ 700 صفحے کی کتاب ہے۔ تو اس نے جسے کہتے ہیں سعود اول سے لے کے آج تک اپنے دور تک ساری تاریخ لکھی ہے، اور سلجھی ہوئی کتاب ہے، کہیں کہیں ذرا سختی نظر آتی ہے مگر اس میں ساری ہے۔ اور ادھر سے غیر مقلدین کے کتاب محمد بن عبد الوہاب نجدی ایک مظلوم مسلح، یہ جو ایک مظلوم مسلح یہ ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، بڑے لوگوں نے اس کو شائع کیا ہے، اور جسے کہتے ہیں بریلویوں نے بھی اس کے بارے میں اتنی کتابیں، غیر مقلدوں نے بھی، ہماری طرف سے کوئی تفصیلی کتاب نہیں ہے سوائے ایک کتاب کے جو مولانا محمد منظور نعمانی معروف الحدیث والے انہوں نے لکھی ہے، محمد بن عبد الوہاب اور ہندوستان کے علماء حق، محمد بن عبد الوہاب اور ہندوستان کے علماء حق، یہ کتاب چھپی ہے قدیمی کتب خانہ کراچی سے، تو زیادہ بڑی تو نہیں، 100 صفحے کی کتاب ہے مگر اچھی کتاب ہے یہ بھی، تو تفصیل تو آپ وہاں دیکھیں گے۔ تو عبد الوہاب نجدی کے بارے میں بریلویوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو وہابیت تھی اس سے شروع ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کہا تھا کہ نجد سے فتنے اٹھیں گے، تو وہ کہتے ہیں نجد سے جو فتنے اٹھیں گے ان سے مراد یہ عبد الوہاب نجدی کی ذات ہے، اور یہ حدیث جو ہے اسی کے اوپر فٹ ہوتی ہے، اور تاریخ نجد اور یہ حدیث نجد کی اتنی شرح کی ہیں بریلویوں نے، بہت زیادہ 50 کتابیں یا زیادہ ان کی کتابیں آپ کو ملیں گی کہ قرن الشیطان سے مراد جو ہے نجد کا وہ یہ ہے۔ اچھا، اب یہ حدیث اس پہ فٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ تو ایک تفہیم کی بات ہے کہ شارع حضرات دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں اس میں پائی جاتی ہیں اور اس پہ فٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ جو غیر مقلد ہے وہ اس حدیث کو فٹ کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو کوفہ ہے اور جو اسے کہتے ہیں عراق ہے یہ بھی اسی طرف تھا، جب آپ نے اشارہ کیا تو یہ جنوب کی وہ شمال کی وہ مغرب اور مشرق کی طرف ہے، اور یہ مشرق ہے کیونکہ وہاں قبلہ جو ہے مدینے میں جنوب کی طرف ہے، تو یہ عراق مراد ہے۔ جب شیعہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اما عائشہ کا حجرہ اس طرف تھا، اما عائشہ کا حجرہ اس طرف تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اما عائشہ کے حجرے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ فتنے یہاں سے ہوں گے، نہیں سمجھے؟ کہ شیعوں کی تشریح میں بتا رہا ہوں آپ کو، یاد رکھنا شیعہ بھی اس کی تشریح کرتے ہیں، اور انہوں نے کی اپنی کتابوں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی زندگی میں یہ کہہ گئے تھے کہ یہاں سے ہوگا، اور یہ آگ کا اشارہ کیا تھا، تو اس سے مراد یہ حجرہ ہے۔ اور جب یہ غیر مقلد اس کی شرح کریں گے حدیث کی قرن شیطان نجد کی بحث کی، تو وہ کیا کہیں گے کہ یہ جسے کہتے ہیں کہ بھئی یہ امام ابو حنیفہ مراد ہے، کہ امام ابو حنیفہ کا فتنہ اٹھا یہاں سے جسے کہتے ہیں، اور جب بریلوی تشریح کرتے ہیں تو وہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی جسے کہتے ہیں پر فٹ کرتے ہیں، اس لیے تینوں قسم کی کتابیں آپ کو ملیں گی، اردو میں بھی، عربی میں بھی، شیعوں کی، سنیوں سب کی، جنہوں نے اس حدیث کے اوپر طبع آزمائی کی ہے۔ اب یہ ہے کہ اس حدیث کا مصداق ہے یا نہیں ہے، یہ ایک الگ بحث ہوتی ہے۔ اچھا، اب ہندوستان کے اندر کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ نے وہ اس سے ملاقات نہیں کی،
مگر شاہ ولی اللہ کیونکہ وہاں سے پڑھ کے آئے تھے، اسی دور میں پڑھے تھے، اور وہ طاہر قردری سے پڑھے تھے، وہابیت کے جراثیم لے کے آئے شاہ ولی اللہ یہاں سے، یہ بریلویوں کی بات ہے۔ اور غیر مقلدیت کی جو جسے کہتے ہیں کہ وہ راہ ہموار کی، بریلوی کہتے ہیں غیر مقلد تو نہیں بنے تھے، مگر راہ ہموار جو ہے نا انہوں نے کی، اور وہ نجدی کی تعلیم سے متاثر تھے، جسے کہتے ہیں کون، شاہ ولی اللہ، اور ان کے پوتے نے کھل کے اس کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا۔ اور یہ جو محمد عمر چھروی ہے، اس نے مقیاس انفیت میں یہ بات لکھی ہے کہ شاہ ولی اللہ بدل گئے تھے، کہ پہلے شاہ ولی اللہ اپنے باپ کے مذہب پہ تھے، سنی حنفی تھے، اور جب وہ طاہر قدری سے اور وہاں کے علماء سے پڑھ کے آئے تو وہ پھر افکار محمد بن عبد الوہاب کو لے کے ہندوستان میں داخل ہوئے، اس لیے ان کا پہلا دور صحیح ہے، بعد کا دور صحیح نہیں ہے۔ تو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں ہمارے بزرگوں کا کیا نظریہ ہے کیا نہیں ہے، دیکھو ہمارے ہاں بھی اختلاف ہے، اور اس سے جسے کہتے ہیں غیر مقلد اور بریلوی فائدہ اٹھاتے ہیں، اس وجہ سے انہیں منظور نعمانی کو کتاب لکھنی پڑی۔ وہ کہتے ہیں ان کی کتاب المحند میں عبد الوہاب نجدی کے بارے میں یہ لکھا ہے، حسین احمد مدنی نے سب سے زیادہ سختی کی ہے، اور جسے کہ اپنی کتاب شہاب الثاقب کے اندر وہ 20 دفعہ نام لے کے عبد الوہاب نجدی کے اوپر تنقید کی ہے، بلکہ زیادہ ہیں، 20 سے بھی زیادہ۔ اور یہاں نرمی ہے، وہاں بہت سختی ہے شہاب الثاقب میں۔ پھر علامہ انور شاہ کشمیری نے فیض الباری کے اندر علامہ شامی کی بات کو لیا اور اس کی تشریح کی ہے کہ علامہ شامی نے جو لکھا ہے صحیح ہے۔ تو اب یہ جو غیر مقلدوں کا جب دور آیا اور وہاں پہ ہمارے خلاف محاذ رائی ہوئی، اور ہمارے ساتھ جسے کہتے ہیں زیادتی ہونے لگی، اور غیر مقلد فائدہ اٹھانے لگے، اور وہ عبارتیں دکھانے لگے کہ دیکھو ان کے حسین مدنی نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، تو یہ کہتے ہیں ہمیں دیوبندی تو ایسے ہے ایسے ہیں۔ تو منظور نعمانی صاحب کو بڑی پریشانی ہوئی کہ یار یہ تو یہ ان کو بھی ہمارے خلاف کر رہے ہیں جسے کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ غلط فہمی ہے، اور صحیح بات ہے ہماری عبد الوہاب کے بارے میں یہ ہے۔ وہ کیا ہوا کہ فتاوی رشیدیہ اگر آپ نے پڑھا ہے اچھے طریقے سے، تو فتاوی رشیدیہ کے اندر یہ بات لکھی ہے، کسی نے پوچھا کہ عبد الوہاب نجدی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، حضرت نے کہا وہ اچھا آدمی تھا۔ کیا تھا؟ وہ اچھا آدمی تھا۔ اب بریلوی کہتے ہیں دیکھو جی یہ تھے انہوں اچھا کہتے پہنے نہ تھا، رشید احمد گنگوئی تھے۔ اچھا اب ہمارے حضرت گنگوئی کہہ رہے ہیں اچھا ہے، توحید پرست تھا، اور حضرت مدنی کہہ رہے ہیں اچھا نہیں ہے، خلیل احمد سہارنپوری کہہ رہے ہیں اچھا نہیں ہے، اور یہ دونوں حضرت گنگوئی کے جسے کہتے ہیں خلیفہ ہیں۔ اب اختلاف رائے ہوا، تو ہمارا اب کیا نظریہ ہے، ہم نے کیا رکھنا نظریہ، نہیں پتا نا۔ دیکھو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں وہی نظریہ رکھیں گے جو المحند میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، جو المحند میں لکھا ہے، جو حضرت مدنی نے کہا ہے، ہمارا نظریہ وہی ہے، ٹھیک ہے۔ منظور نعمانی صاحب نے جو کوشش کی ہے وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، مگر بات صحیح وہی ہے جو حضرت مدنی اور یہ اس میں المحند میں لکھی ہے، یاد رکھنا۔ حضرت گنگوہی رحم اللہ نے جو یہ کہا ہے اچھا ہے، اس سے مراد یہ نہیں، مثال کے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں جیسے معتزلہ، قدریہ، جبریہ، خوارج، اور وہ راہ سے ہٹ گئے ہیں صحیح راہ سے، اس طرح اس کو نہیں کہتے، یہ حنبلی ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ یہ صرف یہ ہے کہ تیز ہے بندہ نا، اس لیے اچھے سے مراد توحید پرست ہے، مشرک نہیں ہے، دوسرا بندہ نہیں۔ اور یہ اختلاف واقعہ کیوں ہوا، یہ تاریخی بات ہے، جیسی جیسی جس کے پاس وہ معلومات فراہم ہوتی ہے اس کے مطابق نظریہ قائم کر لیتا ہے، اور بعض علماء ایسے بھی ہیں جنہوں نے نظریہ اپنا تبدیل بھی کیا ہے کہ پہلے یہ تھا بعد میں یہ ہو گیا۔ تو ہمارے جو یہ بزرگ ہیں جسے کہ محمد منظور نعمانی، انہوں نے یہ جو کتاب لکھی ہے یہ تدبیق دی ہے کہ ادھر حضرت گنگوئی نے یہ کہا ہے، مدنی یہ کہتے ہیں، خلیل احمد نے یہ کہا ہے، تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ حضرت جسے کہتے ہیں گنگوہی کی بات کو صحیح ثابت کیا جائے، اور حضرت مدنی اور خلیل احمد سہارنپوری کی بات ہوئی تعبیر کی جائے۔ تو اس لیے انہوں نے ان تینوں بزرگوں کی جو تحریرات ہیں، فیض الباری والی، اور جسے کہتے ہیں یہ، اور حضرت مدنی شاہ صاحب کی تعویل کی ہے، اور حضرت گنگوہی کی ترجیح کی ہے کہ نہیں حضرت گنگوہی کا جو فتویٰ وہ ٹھیک ہے، تو ہم محمد بن عبد الوہاب کو برا بھلا نہیں کہتے، اختلاف رائے تو کرتے ہیں مگر بریلویوں کی طرح برا بھلا نہیں کہتے، کیونکہ حضرت زیادہ رجحان بریلویوں سے مناظرہ تھا حضرت کا، اور ان سے نوک جھوک رہتی تھی، تو بریلوی جسے کہتے ہیں کہ اس کو غلط استعمال کرتے تھے، اپنی تائید میں پیش کرتے تھے عبد الوہاب کے مقابلے میں، اس لیے منظور نعمانی صاحب نے
یہ کوشش کی ہے، اور وہ کتاب اچھی ہے ویسے، تاریخی طور پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، محمد بن عبد الوہاب اور وہ ہندوستان کے علماء حق۔ تو اب یہ ہے کہ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو تقویۃ الایمان ہے، میں نے بحث سمجھائی تھی کہ اس کی کتاب سے لے کے نا شاہ اسماعیل شہید نے بنا دی۔ اب ہم کہتے ہیں کون سی کتاب؟ ان کا ایک مولوی فضل رسول بدایونی کہتا ہے کتاب التوحید کا چربہ ہے، اچھا ایک کہتا ہے اس سے متاثر ہو کے لکھی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں۔ اب ان کی نئی تحقیق آئی ہے، کہتے ہیں یہ ابو الحسن زید کی تحقیق ہے جو بتانے لگا ہوں میں، وہ ہندوستان کا جو آدمی تھا گدی نشین شاہ غلام علی دہلوی کا جسے کہتے ہیں، اور یہ جو ابو سعید اور احمد سعید ہے ہمارے شجرے میں، نقش بندی شجرے میں، ان کے خاندان کا بندہ ہے یہ۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ رد الاشراق کے نام سے محمد بن عبد الوہاب نجدی کا ایک رسالہ تھا، وہ فلاں سن میں ہندوستان آیا، اور اس رسالے کا جسے کہتے ہیں کہ یہ رد الاشراق اور یہ تقویۃ الایمان وغیرہ بنائی گئی ہے، تو یہ علم میں اختلاف ہے۔ بہرحال محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں وہ آپ پڑھیں جسے کہتے ہیں کتاب محمد بن عبد الوہاب نجدی، اور ایک جسے کہتے ہیں کہ مصلح، اس کے اندر یہ مختصر سی کتاب ہے المؤنث جتنی، اور ساری چیز کو پرونے کی کوشش کی ہے، اور جسے کہ معلومات اچھی ہے اس میں، اور جسے کہتے ہیں بر صغیر کی پہلی اسلامی تحریک، بر صغیر کی یا ہندوستان کی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، کتاب دونوں طرح چھپی ہے، ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک۔ تو یہ ندوی ہے، ابو الحسن علی ندوی کا ساتھی ہے مگر غیر مقلد ہے، اس نے یہ کتاب لکھی ہے، تو اس میں عبد الوہاب نجدی کا اور جسے کہتے ہیں دوسرے لوگوں کا اور سیدہ مشیر کا تذکرہ وغیرہ اس نے کیا ہے۔ تو عبد الوہاب نجدی کے بارے میں محتاط رہنا ہے، اور یہ اس کے افکار خیالات تھے کیا؟ یہ بات تو ٹھیک ہے یہ حنبلی تھا، یہ جسے فروع کے اندر حنبلی تھا، مگر اس کے عقائد نظریات سارے ابن تیمیہ کے تھے۔ اس واسطے جو ترک تکلیف کی آپ کتابیں پڑھیں گے اس کے اندر آپ کو پتہ لگے گا کہ سب سے پہلے جو ترک تکلیف والا آدمی ہے وہ داؤد ظاہری ہے۔ وہ کون ہے؟ داؤد ظاہری ہے، اور داؤد ظاہری جو تھا اس نے جسے کہ تقلید کو اور اجماع کا قیاس کا انکار کیا، اور ظاہری حدیث کے اوپر وہ چلتا تھا، اور اس کی فقہ بھی ہے، اس کو فقہ داؤدی کہتے ہیں۔ تو مفتی بن رہے ہو جسے کہتے ہیں ذہن میں رکھو فقہ داؤدی۔ تو فقہ داؤدی جو تھی یہ جسے کہ یہ داؤد ظاہری جو تھا یہ اس کی طرح منسوب ہے، 2 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے یہ جسے کہتے ہیں داؤدی فقہ۔ اور ترک تقلید کے بھیانک نتائج جو بشیر قادری کی کتاب ہے اس میں آپ دیکھیں گے اس کے حالات، اور غیر مقلدین نے جسے کہتے ہیں کہ یہ کتاب پوری چھاپی ہے داؤد ظاہری پہ، کہ احمد شاکر کے بیٹے کی ایک بیوی ہے، بیٹا اس کا فوت ہو گیا، وہ بیوی اس کی کتابیں لکھتی ہے، اس لڑکی نے جسے کہ داؤد ظاہری کی سوانح لکھی ہے جو مکتبہ سلفیہ سے چھپی، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پہلا غیر مقلد کہہ سکتے ہیں داؤد ظاہری تھا کہ جو جسے ائمہ اربعہ کو بالکل نہیں مانتا تھا، اور قیاس اور اجماع کے سخت خلاف تھا، اور ظاہر پہ عمل کیا کرتا تھا۔ اسی کی وہ مثالیں دے کے آپ کو شاید آپ نے کہیں سنی ہو کہ جی چلتے پانی کے اندر اگر کوئی پخانہ کر دے تو کہتا جائز ہے، پیشاب کرنا منع ہے نا، کہتا ہے حدیث میں منع پیشاب کا آیا، حدیث میں منع پیشاب کا آیا، پخانے کا نہیں آیا، اگر پخانہ کوئی کر دے تو کہتا تو جائز ہے کیونکہ حدیث میں صراحت پیشاب کی ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی برتن میں پیشاب کر دے اور پیشاب کر کے پانی میں ڈال دے تو کہتا تو جائز ہے، کیوں کہ ڈرگ پیشاب کرنا جو ہے نا وہ حدیث میں منع ہے، حدیث اس طرح منع نہیں ہے۔ تو اس کی بہت سی مثالیں وہ آپ فقہ داؤدی کی آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ داؤد ظاہری کے بعد اس کا شاگرد ابن حزم تھا، یہ جس کی المحلہ ہے، المحلہ بالآثار، المحلہ ابن حزم جس کو کہتے ہیں۔ المحلہ کا انداز بالکل بخاری والا ہے کہ پہلے باب قائم کرتا ہے، پہلے اپنی بات کرتا ہے، اس کے بعد اس کی وہ بحث کرتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ بخاری جو ہے پورا فائنل کر کے بحث نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے کیسی، یہ اچھی پچی ساری نکالتا ہے۔ ابن حزم جو ہے نا ساری بحث کرتا ہے کہ مسئلہ لکھا، پھر اپنی سند سے حدیث لایا، پھر حدیث کے اوپر جسے کہ بحث کیا کہ اس کے مخالف ہے وہ لایا، پھر اس کا محاکمہ کیا، پھر اپنا نظریہ دیتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے میرے نزدیک نا۔ تو یہ ابن حزم کی کتاب جو ہے دیکھنے والی ہوتی ہے علماء کے نزدیک کہ بھئی ہے تو آزاد خیالاتی، مگر یہ ہے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ پروفیسر غلام احمد حریری نے اس کی پہلی 3 جلدوں کا ترجمہ بھی کر دیا ہے جو لاہور سے چھپا ہے، علامہ ابن حزم۔ ابن حزم کے بعد پھر جو آدمی ترک تقلید والا آتا ہے وہ ابن تیمیہ آتا ہے، علامہ ابن تیمیہ۔
یہ علامہ ابن تیمیہ جو تھے یہ 8ویں صدی کے بزرگ ہیں جسے کہتے ہیں، تو وہاں بھی پھر بڑا اختلاف ہے، اور ان کا بھی جسے کہ کام جو ہے ابن تیمیہ حنبلی تھے فقہ میں، اور مگر یہ ہے کہ ان کے اپنے تفردات تھے، اور اپنے تفردات اتنے تھے کہ جس کی وجہ سے بعض لوگوں نے ان کی تکفیر بھی کی ہے، بعض لوگوں نے ان کو گمراہ بھی کہا ہے، اور ان کے بارے میں ابن جہبل کی کتاب ہے، آپ جب وہ پڑھیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا، یا سبکی کی کتاب جو ہے طبقات السبکیہ کے اندر آپ دیکھیں گے یہ پھر پتہ لگے گا ابن تیمیہ سے کیا ہوا۔ مگر ہمارے بزرگ علماء دیوبند بریلوی تو ان کو کافر کہتے تھے، اب کچھ نرمی ہوئی ہے پیر کرم شاہ کے آنے سے، پیر کرم شاہ طاہر القادری وغیرہ نے آ کے نرمی کی، وہ تکفیر والی بات نہیں کرتے، ان سے جو پہلے کے بریلوی وہ ابن تیمیہ کو کافر ہی کہتے ہیں جسے کہتے ہیں۔ اور ابن تیمیہ نے جسے کہتے ہیں کہ بھئی اپنا نظریہ بھی سیف نافذ کرنے کی کوشش کی کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے تو تلوار کے ساتھ جسے کہنے میں ٹھیک کرتا ہوں، تو وہ بھی سیف کرتے تھے، جتنے بھی گمراہ فرقے تھے ان کے ساتھ ان کی ٹکر تھی، اس لیے انہوں نے کوئی تفسیر نہیں لکھی۔ آج کل جو دقائق و تفسیر کے نام سے 3 جلدوں میں مواد ملتا ہے وہ ابن تیمیہ نے خود نہیں لکھی، وہ اس طرح ہی ہے جس طرح تفسیر حسن بصری 5 جلدوں میں، جس طرح تفسیر ابن عباس ابن عباس نے نہیں لکھی، یہ مجد الدین فیروز آبادی نے جمع کی ہے، یاد رکھنا اس کی ہے، اور حسن بصری کی تفسیر جو ہے یہ تو اب PhD ہوا ہے کراچی کی جامعہ کے اندر، 5 جلدوں میں جو یہ تقسیم کرتے تھے مفتی ضرب علی صاحب، ٹھیک ہے۔ حسن بصری نے خود تفسیر کو نہیں لکھی، اور اسی طرح تفسیر مقاتل ہے وہ خود نہیں لکھی گئی، وہ مواد جمع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دقائق و تفسیر ابن تیمیہ کی طرف جو منسوب ہے وہ ابن تیمیہ نے نہیں لکھی، بعد کے لوگوں نے اس کی کتابوں سے وہ آیتوں کی جہاں اس نے ترجمہ تشریح کی ہے ان آیتوں کو جمع کر کے اور اس کو سیٹنگ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ منتخب قرآن کی آیتوں کی تفسیر کہتے ہیں ابن تیمیہ کی، ابن تیمیہ کی نہیں ہے، نام اس کا دقائق و تفسیر ہے۔ تو ابن تیمیہ نے جم کے کام کیا ترک تقلید کا، اور اپنا نظریہ جو تھا اس کو کیا۔ جب یہ مخالفت ابن تیمیہ کی ہوئی تو اس کے 3 شاگرد جو تھے وہ اس کے ساتھ ہر طرح تھے کہ مرنے مارنے کو تیار کہ ہمارا استاد ہے، اور اول نمبر اس میں حافظ ابن قیم کا ہے کہ حافظ ابن قیم نے کسی بات سے ابن تیمیہ کی اختلاف نہیں کیا، اور ہر طرح اس کے ساتھ رہا، اور اس کے افکار نظریات جسے کہ ان کا جسے کہتے ہیں کہ بھئی محافظ بھی تھا اور ترجمان بھی تھا۔ البتہ ابن کثیر جو ہے تفسیر ابن کثیر والا، اسی واسطے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کسی عام آدمی کو تفسیر ابن کثیر کا مشورہ نہ دو پڑھنے کا، کیوں کہ یہ چوں چوں کا مربع ہے، سمجھ رہے ہو بات کو، یہ چوں چوں کا مربع ہے جسے کہتے ہیں۔ اس کے اندر کیا ہے کہ اماں عائشہ یہ کہتی ہیں، ابن عباس یہ کہتا ہے، مجاہد یہ کہتا ہے، اکرمہ یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، وہ سارے اقوال جمع کر دے گا، ٹھیک ہے، اقوال جمع کر کے، کیونکہ خود حنبلی ہے اور ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، جہاں حنفیوں کی دلیل ہوگی وہاں فوراً اس عید میں نقص نکال دو، سند میں نقص نکال دے گا، اس میں سند میں یہ سند کمزور ہے، اس میں یہ راوی، اور جہاں اپنی بات ہوگی وہاں چپ کر کے نکل جائے گا۔ اس لیے آدمی پڑھ کے بکھلا جاتا ہے کہ میں کون سی قول لوں کون سا نہ لوں، اس لیے عوام کو فائنل بتایا کرتے ہیں، فائنل، عوام کو 2 قول 2 رائے نہیں بتاتے، آپ کا جو نظریہ ہے وہ بتاؤ، جو اس نے آپ کو راجع قرار دیا وہ کا۔ آج کل ہمارے مفتیوں کی بھی عادت ہے جب وہ فائنل نہیں کر سکتے نا، جی اس میں اختلاف ہے، وہ بھڑوے دیرے سے پوچھا تو اس لیے ہے کہ بھئی یہ اختلاف سے ہم نکلیں کیسے، تو پھر اسے اختلاف میں ڈال رہا ہے، یہ جی اختلاف ہے، وہ بھائی تیرے سے کیوں پوچھا ہے، تیرے سے تو اس لیے پوچھ رہے کہ ہم کون سی بات کو لیں اور کون سی سے نہ لیں، تو وہ پتہ اپنے آپ کو نہیں ہوتا، وہ خود عوام کو مجھ سے یہ جی اختلافی مسئلہ، حدیثیں دونوں ہی طرف ہیں تو بھائی تو کون سی پہ عمل کر رہا، تو اپنی بات بتانا تاکہ ہم بھی تیرے پیچھے لگیں، صحیح ہے نا، اور ہم لوگوں کو کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم کے پیچھے لگ جاؤ، اہل علم کیا ہے وہ خود ہی بندے کو ڈبو دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ یوں کہتے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ عوام کو مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کبھی بھی 2 رائے نہ بتائے، ٹھیک ہے، عوام کو فائنل کر کے بتایا جاتا ہے کہ یہ بات ایسے ہے، جب تک کہ وہ دوسری بات کا آئے یا بحث کرنا چاہے پھر اس کو بتاؤ کہ ہم نے یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ بھئی راجے ہمارے ہاں یہ ہے، ہاں، اور ماں نے لکھا کہ آدمی کو توری کی طرح لٹکانا نہیں چاہیے بیچ میں، نہ ادھر نہ ادھر،
فائنل کر کے بتانا چاہیے. تو ابن تیمیہ کا جو یہ شاگرد تھا ابن قیم، جب ابن تیمیہ کا کالا منہ کر کے نا اور اس کے جسے کا چکر لگایا گیا مصر کے اندر دوسرے علاقوں میں، جب اس نے 3 طلاقوں کا فتویٰ دیا کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، اور جب وہ مجسمہ کا قائل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جسے کہ جسم رکھتا ہے، تو پھر علماء اس کے ہم اثر جو تھے مخالف ہو گئے، تو پھر اس کو پکڑ کے گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے نا پھرایا گیا. تو حافظ ابن قیم سے نہ رہا گیا، تو اس نے پھر ایک کتاب لکھی، وہ اغاثۃ الاوہام کہتے ہیں یا فہام کہتے ہیں، اس کا نام ہے، 2 جلدوں میں ضخیم کتاب ہے جی، اغاثۃ الاوہام اور پتہ نہیں مطائف الشیطان ایسا یا مطائف الشیطان عربی نام کوئی ایسا، آپ کو میں نے بتا دیا طلاق ثلاثہ ہے یہ. تو اس نے ابن تیمیہ کی حمایت میں یہ اتنی بڑی کتاب لکھی ہے کہ یہ اتنا بڑا مجتہد ہے کہ اس کو تقلید کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر یہ کوئی رائے انفرادی قائم کرتا ہے تو کر سکتا ہے. اور اعلام الموقعین، یہ اعلام الموقعین جو حافظ ابن قیم کی کتاب ہے دین رب العالمین، اس کا ترجمہ محمد جوناگڑھی نے کیا ہے. اس نے یہ کتاب اسی لیے لکھی، اور اس کے اندر پھر 4 ائمہ اربعہ کی تاریخ دوسری تیسری لکھ کے، مگر اتنی 2 جلدیں 2000 صفحے کی کتاب ہے، مگر اپنے استاد کو بچانے کی بس کوشش کی ہے کہ ابن تیمیہ اس مقام پہ فائز ہے تو وہ یہ کام کر سکتا ہے جسے کہتے ہیں. تو ابن تیمیہ کے تفردات جو ہیں وہ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو مولانا سرفراز خان صفدر کی جو کتاب ہے نا سما موتا جو کتاب ہے، اس کے اندر آپ نے 22 تفردات جسے کہ ابن تیمیہ کے ذکر کیے سما موتا کے اندر 22 تفردات. اور اس کے علاوہ ایک کتاب ہے وہ جو جہبل کی ہے، اس کا نام ہے روشن حقائق، ہمارے گجرانوالے سے وہ چھپ چکی ہے، وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور ایک کتاب ہے امام ابن تیمیہ اور ان کے ہم عصر علماء، امام ابن تیمیہ اور ان کے ہم عصر علماء. اب یہ ہے کہ ہم ابن تیمیہ کو اچھا سمجھتے ہیں، اور ہمارے ابو الحسن علی میاں ندوی جو ہیں وہ بڑے اس کے وہ ہیں کہ بہت اچھا آدمی تھا، اختلاف رائے کرو. اور ابو الحسن علی ندوی نے تاریخ دعوت و عزیمت جلد نمبر 2 جو ہے اس کی، وہ ساری ابن تیمیہ کے اوپر ہے. جلد نمبر 2 پہلی جو جلد ہے نا اس کی، وہ پہلی سے لے کے 7ویں صدی تک کے مصلحین کا تذکرہ کرتے ہیں. اور ایک پوری جلد جو ہے ابن تیمیہ کے اوپر ہے، جسے کہتے ہیں کہ دوسری جلد، کہ وہ اس نے ابن تیمیہ کے کارنامے لکھے ہیں اور اس کے اوپر جو اعتراض ہیں اشکال ہیں ساری بحث کی ہے ابو الحسن علی ندوی نے. تو ابن تیمیہ، اس کے بعد غیر مقلد جو تھے یہ ابن قیم تھے اور یہ تھے، اور عز الدین ابن عبدالسلام. پھر یہ جو تھا کہ محمد بن عبد الوہاب کی جب آپ ہسٹری پڑھیں گے پھر یہ جسے کہ پتہ لگے گا کہ وہ ابن تیمیہ کو اپنا ہیرو یا اپنے تیمیہ وہ آئیڈیل کہتے ہیں اس کو، یا آئیڈیا جو بھی ہو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو جس کے پیچھے چلا جاتا ہے وہ پڑھ دے. کہ عبد الوہاب نے جو کچھ پڑھا ہے وہ ابن تیمیہ کو پڑھا کہ وہ انقلابی تھا تو میں اس کا پڑھوں، اس نے کس نے انقلاب برپا کیا. تو جب وہ اس کا سارا احاطہ کر بیٹھا تو اس نے عملاً بھی وہی کیا جو ابن تیمیہ نے کیا، کہ تلوار ہاتھ میں پکڑی اور حکومت کے اوپر جسے کہتا کہ بھائی بزور شمشیر اسلام نافذ کرنا یا اپنے عقائد نظریہ نافذ کرنے، اس کو یہ بات ہمارے بزرگوں نے ذکر کی ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نے یہ کیا. تو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ انگریز تھے. بریلویوں نے کتاب شائع کی ہے، انگریزوں نے ایک بندہ جاسوسی کے لیے بھیجا ہوا تھا اس زمانے میں بھی، تو وہ ہمفرے تھا. کون تھا؟ ہمفرے. تو انگریز تھا وہ ہمفرے، تو وہ روز نامچہ لکھا کرتا تھا. وہ ہر وہ جسے کہ روز کے روز جو تھا وہ خبریں پہنچاتا تھا، جسے کہتے ہیں اپنے جاسوس تھا وہ. تو ہمفرے کے اعترافات، وہ جو روز نامچہ ہے اس کو پھر شائع کیا گیا اردو کے اندر، انگلش سے اردو میں، اس کا نام ہے ہمفرے کے اعترافات. یہ ہمفرے کے اعترافات پڑھنی چاہیے کتاب، کہ اس دور کی تاریخ آپ کو پتہ لگے گا اور عبد الوہاب نجدی کے بارے میں پتہ لگے گا. اور ہمفرے کے اعترافات کے اندر تفصیل ہے. یہ کوئی 150-200 صفحے کی کتاب ہے، اور جسے کہتے ہیں یہ المؤنث اتنی ہوگی، یہ تھوڑی سی سے ضخیم ہے، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہمفرے نے اس کے بارے میں کیا نظریہ قائم کیا تھا محمد بن عبد الوہاب نجدی کے. اور یہ پھر کیسے جسے نجد سے نکل کے اور سعودی عرب کے اندر وہ قابض ہوئے، اور کیا ہوا. اصل یہ ہوا تھا کہ دریا ایک علاقہ تھا، دریا کے اندر یہ رہتا تھا. وہاں دریا کا جو وہ سربراہ تھا، بادشاہ تھا، وہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو اس وقت جو جیسے کہ حکومت میں ہیں سعودی عرب میں، ان کا وہ بڑا تھا. ٹھیک ہے، ان کے اندر 4 سعود تھے، سعود اول، سعود ثانی، سعود ثالث، سعود رابع کہتے ہیں اس کو. جو پہلا سعود تھا جسے کہ اس کا بیٹا تھا،
उसे कहते थे इब्ने सऊद। ये जो इब्ने सऊद भी कईयों को कहा जाता है। ये जो गुम्बद खिजरा गिरा रहा था और जिसने कब्रें वगैरह गिराई वो अब्दुल अजीज था, इसलिए उसको कहते हैं अब्दुल अजीज। इब्ने सऊद भी कहते हैं, जो हमारे लामा उस्मानी गए और बहस हुई सारी, आपने अगर तारीख पढ़ी है, खुतबात उस्मानी, अनवार उस्मानी अगर पढ़ी है, उसके अंदर ये बहस है। तो मगर इब्ने सऊद जो पहला था, उससे इसने ना मुआहदा कर लिया कि हुकूमत तेरी होगी और नजरिया मेरा होगा। ये मुआहदा करार पा गया। हम फरी की किताब पढ़े तो उसने कहा हाँ ऐसा ही होगा, हम इनकलाब लाते हैं, मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि वो मौलवी था, वो उसका जिसे क्या कायद नजरियात में मुत्तफिक हो गया इनका बड़ा। तो उन्होंने बजोरे शमशीर जिसे कहते हैं ये करने की कोशिश की। तो और फिर ये तय पाया कि भाई तुम्हारी फिका चलेगी, फतवा तुम्हारा चलेगा, नजरिया तुम्हारा चलेगा और हुकूमत हमारी होगी, तुम्हारा कोई बंदा हुकूमत में नहीं आएगा। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने ये तय कर लिया कि ठीक है। तो आज तक ये जो हज का इमाम होता है ना, हज का इमाम, ये उसकी नस्ल में से है। समझ आई है? ये उसकी नस्ल में से है, जिसे कहते हैं जो ये जो अभी नबीना था, ये आजकल वाज वाला जो इससे पहले गुजरा, ये भी उसका पोता पड़पोता था। ये जो अब है ये भी है। और वो जो बड़ा मुफ्ती होता है वहाँ का, वो इनकी नस्ल में से होता है। ठीक है, जो सऊदी अरब का बड़ा मुफ्ती होता है, जो लुजना का सदर होता है, वो कौन है? वो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के ही खानदान का होगा, दूसरा नहीं होगा, क्योंकि उनसे मुआहदा हुआ है जिसे कहते हैं। और हुकूमत इनकी चल रही है, ये उसी तरीके से जब से 200 साल या 150 साल से मुआहदा हुआ, ये उसी तरह चलते आ रहे हैं। तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के अफकार ख्यालात जो थे, उनका प्रचार फिर इन्होंने किया जब ये हुकूमत पे काबज हो गए। और ये हुकूमत दिलवाई किसने? जैसे आप आजकल पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं कि वो जी तुर्की जो है वापस ले रहा है, कह रहे हैं ना कि तुर्की वापस ले रहा, 3 साल रह गए जी, मुआहदा हो गया। तो ये अंग्रेजों ने मुआहदा करवाया था, क्योंकि इन्होंने कई दफा हमला किया दरिया से निकल के, तो ये काबज नहीं हो सकते थे। तुर्कों की हुकूमत मजबूत थी, तो तुर्कों का जो था मुस्तफ़ा कमाल पाशा और दूसरे लोग, इन्होंने अंग्रेज ने अपने साथ उन्हें बरगला लिया और वो अपनी हुकूमत के खिलाफ हो गया। जो यहाँ का वो होता है गवर्नर वगैरह, तो मक्के का जो था, तो फिर इन्होंने हथियार गिर दिए उनके हक में और अपनी हुकूमत से बगावत कर दी तुर्कियों से। तुर्की जो था वो तुर्क में होता था, जिसे कहे अपना तुर्की में, तो यहाँ फिर अंग्रेजों ने इन्हें कब्जा करा दिया और मुस्तफ़ा कमाल पाशा वगैरह जो थे वो इनके साथ मिल गए। इस तरह इनकी हुकूमत जो थी दरिया से निकल के फिर ये यहाँ आ गई थी। तफसीर उसमें पढ़ेंगे आप तारीख नजद इजाज में। तो ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि बरेलवी इसको काफिर कहते हैं। काफिर नहीं तो उसे अच्छा तो बिल्कुल नहीं समझते। और हमारे ये 2 बुजुर्ग या 3 हैं, उन्होंने भी इस तरह सख्ती की है और हज़रत गंगोई ने उसे अच्छा कहा है। सारी तफसील मैंने आपको बता दी, ताकि कोई ये कि तुम्हारी किताब में लिखा, तुम ये नहीं कह वो खाओ कितने लिखा, नहीं समझे। सोच समझ के बात करनी होती। चलो आगे भारत। 13वां और 14वां सवाल। अल्लाह ताला के इस किस्म के फरामीन रहमान अर्श पर मुस्तक़िल हुआ के बारे में आपका क्या नज़रिया है? क्या आप अल्लाह ताला के लिए जेहद व मकान साबित करने को जायज़ समझते हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है? जवाब, इस किस्म के आयात ये क्यों सवाल हुआ? इब्ने तैमिया का यही नजरिया है ना, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का भी यही नजरिया था। और वो मुजस्समा के कायल हैं, वो इस्तवाल अल अर्श के सख्ती से कायल हैं। ठीक है, बल्कि यहाँ तक लिखा है लामा वहीदुज़्ज़मा ने कि अल्लाह ताला कुर्सी पे बैठा है और उसकी कुर्सी के वजन से वो कुर्सी चुर चुर करती है ना, जिसे कहें, जैसे वो बोलती है कुर्सी, अल्लाह का इतना भार है कि वो कुर्सी भी चुर चुर करती है। ठीक है, ये वहीदुज़्ज़मा का। और ये आजकल के जितने गैर मुसल्ले सबका यही नजरिया है, ये इब्ने तैमिया वाला। इसी बात से आपको होशियार रहना चाहिए कि इब्ने अब्दुल इज़, ये जो अब्दुल इज़ की शरह अकीदत तहावी है, ये हमारी नहीं है। तहावी हमारी है, अकीदा हमारी थी किताब, और उसकी जो शरह की है ये गलत है, ये हमारी नहीं, ये गैर मुकल्लद था और लिख दिया ऊपर अब्दुल इज़ हनफी। अब हमारी हनफी समझ के इसको ना लेना, ये सारी गैर मुकल्लदों की किताब है और गैर मुकल्लदों के इसमें अफकार भरे हैं। कदीमी कुतुब खाने ने छापी है, कुछ अर्सा नसाब में लगी रही। अब इसका उर्दू तर्जमा करके गैर मुकल्लदों ने इस्लामी अकायद के नाम से इसको शाया किया। सादा खलील ने इसका फैसलाबाद वाले ने तर्जमा किया और ये लड़कियों के निसाब में किताब लगाई हुई है। ये शरह अकीदत तहाविया की सही शरह नहीं है, गैर मुकल्लदों की है, हनफियों की नहीं है। हमारी जो है मैदनी अल मैदनी है हमारे बुजुर्ग, उन्होंने फिर इसका रद्द और लिखा हमारी सही शरह जो है वल मैदनी है। और इसके ऊपर सज्जाद हिजाबी जो है मर्दान के,
انہوں نے پورا ایک مقالہ لکھا ہے کہ یہ بھئی تمیز رکھنی چاہیے، اردو کے اندر مقالہ ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ شرح جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سمجھ لینی چاہیے بات۔ اور یہ استوا علی العرش کا جو مسئلہ ہے، یہ میں آگے تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ تو یہ سوال اس لیے ہوا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ محمد بن عبد الوہاب وغیرہ کے افکار کی بحث ہے، اس لیے وہ ہمارے سے پوچھ رہے ہیں کہ تم ان میں تو نہیں ہو، تم وہابی تو نہیں ہو۔ چلو اس قسم کی آیات کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ان پر ایمان تو لاتے ہیں لیکن کیفیت سے بحث نہیں کرتے۔ ہمارا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مخلوق کے اوصاف سے پاک اور نقص و حدوث کے علامات سے منزہ ہے، جیسا کہ ہمارے متقدمین علماء کی رائے ہے، اور ہمارے متأخرین ائمہ نے ان آیات میں صحیح اور لغت اور شرع کے اعتبار سے جو جائز تعبیرات فرمائی ہیں وہ اس لیے کہ کم فہم سمجھ لیں۔ مثلا یہ ممکن ہے کہ استوا سے مراد غلبہ اور ید سے مراد قدرت ہو، تو ایسی تعبیرات بھی ہمارے نزدیک صحیح ہیں، البتہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جہت و مکان کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات رکھیں، ہمیں تانا دیا جاتا ہے، یہ معول لوگ ہیں نا، یاد رکھیں بخاری بھی معول، اس مسئلے میں بخاری بھی معول، بخاری بھی تعویل کرتا ہے، اور کہاں تعویل کی؟ بخاری کے اندر تعویل کرتا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھنا جسے اگر بخاری اچھی طرح پڑھی ہے یا استاد نے سمجھایا تو آپ سمجھیں گے، یا فتح الباری یا عمدۃ القاری دیکھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ علامہ یہ جو تھے مولانا سلیم اللہ خان، انہوں نے بھی اس کے اوپر بڑا اچھا لکھا، کشف الباری کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ کہ وہ خود معول ہے، ٹھیک ہے، ہاں، اور اس کے اوپر اچھی جو تقریر ہے وہ مفتی ظرف علی صاحب کی ہے، کہ جب مفتی ظرف علی صاحب بخاری پڑھاتے تھے تو جہاں وہ بحث آتی ہے معول کی، پھر بڑی لمبی تقریر کرتے تھے، وہ ان کا ریکارڈ اگر دیکھیں اس میں مل جائے گا۔ البتہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جہت و مکان کو ثابت کرنا جائز نہیں سمجھتے، بلکہ ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہت و مکان اور تمام علامات حدود سے پاک ہے۔ ہاں دیکھو، ہمارے بزرگوں نے اس کو جسے کہتے ہیں آیات متشابہات میں رکھتے ہیں نا، آج کل کے دور میں اس سے بات نہیں بنتی۔ ابھی دنیا کے اندر ابھی عمار خان ناصر صاحب نے، یہ اس کے صدر ہیں ہمارے پاکستان کے، اور ایک جسے کہتے ہیں کہ مدرسہ بنایا دنیا کے اندر، اور بنایا وہ ہے انڈیا کے ایک آدمی، اس نے کیا کہ جی علم کلام جو ہے فرسودہ ہو گیا ہے، کیا یہ پرانا علم کلام جو ہے نا کچھ نہیں ہے، اور مولویوں کو علم کلام آتا ہی نہیں ہے، یہ جو فلسفی اور یہ جو پروفیسر صاحبان ان کو علم کلام آتا ہے، تو انہوں نے ایک دنیا کے اندر نیٹ پہ علم کلام جدید، یہ جی جدید اعتراض اب ہو گئے ہیں، اب جدید اعتراض کا بھی تو جواب ہونا چاہیے، عوام کو یہ کہتے ہیں، اور وہ جو اللہ کے بارے میں پہلا نظریہ ہے وہ جسے کہیں ختم، اب جدید نظریے سے بات کی جائے گی، جسے کہتے ہیں مثال کے طور پہ کہتے ہیں دیکھیں ایک چمٹی ہے، ہاں جی، وہ چمٹی کھانا آپ کا لے کے جا رہی ہے، اور یہ آپ جسے کہتے ہیں دیکھتے ہیں دو چار چمٹی آپ ساریوں کو مار دیتے ہیں، ساریوں کا کیا قصور ہے چمٹی کا؟ کھلانے کا کیا ہے؟ اللہ نے اسے پیدا نہیں کیا، اللہ نے اسے کھانا کا نہیں دینا تھا، اللہ نے اسے یہ نہیں کرنا تھا، بھائی وہ ایسی تصویر اللہ کی کریں گے کہ بندہ، ہاں اچھا، بڑے بڑے سوال، یہ دیکھو جی ایک آدمی پہلے مر جاتا ہے اسے بھی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ایک آدمی 50 سال مرتا ہے اسے بھی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، یہ تو انصاف نہیں نہ ہویا، پھر دیکھنو زیادہ دیکھنو تھوڑا، جسے بڑے بڑے اشکالات ہیں، اور حضرت تھانوی کے زمانے میں بھی یہ وبا بڑی پھیلی تھی، اسی واسطے آپ نے الانتباہات المفیدہ فی اشکالات جدیدہ کتاب لکھی تھی جسے کہتے ہیں، اور یہ عربی کی کتاب ہے، بعد میں یہ وہ اردو کی کتاب ہے، بعد میں عربی بنی، پھر اس کی شرح لکھی گئی تھی اسلام اور اقلیات، مصطفیٰ بجنوری نے اس کی شرح لکھی، 700 صفحے میں چھپی ہے جامعہ اشرفیہ سے لاہور سے، اسلام اور اقلیات، بڑے سائز کی، 26 سائز کی، تو مصطفیٰ بجنوری نے لکھی تھی۔ تو یہ جو اشکالات ہوتے ہیں یہ ہوتے رہتے ہیں، بحث چلتی رہتی ہے، تو آج کل نئے دور میں یہ ہے، اچھا وہ کیا گاڑی دیتے ہیں، موٹر سائیکل دیتے ہیں، آپ کو آنے جانے کا کرایہ دیں گے، اگر سری لنکا میں اجلاس ہو رہا ہے تو آپ کو سری لنکا بلا لیں گے، اجلاس میں جہاز کا کرایہ دیں گے، یہاں ہمارے گجرانوالے کے کئی پروفیسر ایسے ہیں جو اس کے ساتھ ٹچ ہے، ٹھیک ہے، کافی کا بھی وہ پیسے دیتے ہیں، کافی کا بھی چیزیں دیتے ہیں، حالانکہ انہیں پروفیسروں کو آپ نہیں پتا ہوتا، صرف تھوڑی بہت اگر عربی آتی ہے یا وہ اسکول پڑھیں، اسلامیات پڑھیں، وہ اس شعبے میں ٹچ ہیں پیسہ لینے کے لیے، تو وہ سری لنکا بھیج دیتے ہیں، کبھی یونان بھیج دیتے ہیں، کبھی کہیں بھیج دیتے ہیں، کیا اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں جسے کہ معلومات کرو اللہ کے بارے میں۔ اچھا اب یہ ہوا کیا ہے، اصل یہ ہے کہ غامدی کا نظریہ یہ ہے کہ ملت ابراہیم، ملت
ابراہیم، وہ کہتا ہے ملت ابراہیم کی پیروی کرنی چاہیے، ملت ابراہیم کی پیروی کرنی چاہیے، اور ہم بھی ملت ابراہیم کے جسے ماننے والے ہیں، اور ہندو دوسرے فلانے وہ ساروں کو کہتے ہیں یہ سارے کیا ہیں، یہ سب ملت ابراہیم ہے، یہ گاندھی کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نظریہ یہ کیسے پروان چڑھے گا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ تشویق پیدا کر دو، کہ جو ہماری عقائد کی پہلی کتابیں ہیں اور عقائد کے پہلے جو چلے آ رہے مسلمان ان کو ختم کر دو، اور اللہ کے بارے میں ایک نیا نظریہ قائم کر دیا جائے کہ اللہ ایسی ہستی ہے، اللہ ایسی ہستی ہے، اللہ ایسی ہستی ہے۔ وہ جو ڈسکو اسکول ہے، نام تو اس کا ڈسکور ہے یا کچھ ہے، میں اس کو ڈسکو ہی کہتا، میرے سے پڑھا نہیں جاتا انگلش میں، تو وہ اسکول انہوں نے بنایا تھا، تو ابھی اس کی ایک کلاس ختم ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہاں وہی ابھی میں نے بات سمجھا دیا آپ کو۔ تو یہ جدید علم کلام ہے، کیا ہے؟ جدید علم کلام، ٹھیک ہے، یہ جدید علم کلام کے اندر یہ بات ہے اصل ملت ابراہیم حنیفہ والی جسے کہتے ہیں۔ اور یہ آپ سمجھیں، کسی نے پڑھا ہے سکھ مذہب کو؟ سکھ مذہب پڑھا ہے؟ یہ سکھ بابا گرو نانک کو نہیں پڑھا کسی نے بھی تمہارے میں سے پڑھا ہے؟ اس نے کیا بنایا سکھ، یہ سکھ مذہب کیسے بنا ہے، کیا ہے سکھ مذہب؟ میں بتاتا ہوں، نہیں تم نے پڑھا ہوگا پورا نہیں۔ سکھ مذہب جو ہے یہ تمام مذاہب کا چوں کا مربع ہے، ٹھیک ہے۔ سکھ مذہب یہ تھا کہ یہ بابا فرید سے بڑا متاثر تھا، بابا گرو نانک بابا فرید سے بڑا متاثر تھا، اور اپنے بابا فرید کے جو شعر و شاعری کا ہے وہ گرنتھ کے اندر اس نے وہ جمع کیا۔ بعض کہتے ہیں بابا فرید سے نیچے فرید آتا ہے، وہ ہے، بہرحال تاریخ کی یہ بات ہے، اس نے اپنی گرنتھ کے اندر بابا فرید کے دوڑے بڑے جمع کیے۔ یہ جب اس نے ادیان کا مطالعہ کیا نا، مسلمانوں کو بھی پڑھا، اس کو بھی ہے ہندو کا بچہ، مگر اس نے تمام ادیان اپنے زمانے کے پڑھے، صحیح فتین آدمی تھا۔ اس لیے ہمارے بعض لوگ، ہمارے دیوبندی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کافر کہنے میں تھوڑا سا رکو، ایک دم نہ کہو، اور یہ کہو اللہ اسے جانے، اللہ جانے وہ جانے نا، یہ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں کھل کے بات کرو، صوفی لوگ ایسا کہہ دیتے ہیں، اور ویسے کھل کے بات کرنی چاہیے کہ ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے۔ اچھا، بابا گرو نانک جو تھا اس نے یہ کہا کہ مسلمان کس پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، کس پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، تو مسلمانوں کا یہ جو فرقے بندی ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلے 10 پارٹیاں ہیں نا، ایسا بندہ ایک اپنی 11ویں پارٹی بنا لیتا ہے، تو وہ اختلاف بڑھتا ہے کہ کم ہوتا ہے؟ اور وہ نظریہ یہ دیتا ہے میں اختلاف ختم کرنے لگا ہوں نا جسے کہتے ہیں۔ تو وہ بابا گرو نانک نے کہا کہ ساروں کو اکٹھا کروں، جب اس نے سارے مذہب پڑھ لیے نا، یہودی عیسائی دیریے کیمونسٹ یہ وہ سارے پڑھ لیے، اس نے کہا ایک مذہب بننا چاہیے، ساروں کے ہاں اللہ کا تصور ضرور ہے، اللہ کو تو سب مانتے ہیں، تو کس پہ اکٹھے کرو؟ توحید پہ اکٹھے کر دو، کس پہ اکٹھے کر دو؟ توحید پہ۔ اسی واسطے کہتے ہیں سکھاں والی توحید نہیں چاہیے، کہاوت سنی ہے؟ ہاں، کہتے ہیں سکھوں والی توحید ہمیں نہیں چاہیے۔ تو سکھ بڑے معاہد ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں، تو اسی واسطے سکھ جو ہیں وہ بتوں کو نہیں پوجتے، سکھ بتوں کو نہیں پوجتے، سکھ وہ جسے کہتے ہیں کہ درباروں کی جو تھڑیاں ہوتی ہیں ان کو سجدے نہیں کرتے جسے کہتے ہیں، تو سکھوں کی توحید بڑی مشہور ہے۔ اچھا، وہ ہے بات ہو رہی ہے کسی شخصیت کو پوجنا یا وہ مزاروں کو پوجنا، اچھا وہ بحث ابھی بعد میں سوالوں میں آئے گی، بحث اگر کرنی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بابا گرو نانک نے جسے کہتے ہیں کہ یہ ایک مذہب بنایا، کہ جب اس نے سارا ایک مذہب بنانے لگا تو اس نے توحید مسلمانوں سے لی ہے، توحید کا جو نظریہ مسلمانوں کا تھا وہ توحید مسلمانوں سے اٹھا کے اپنے مذہب میں رکھ لی، فلانا کام جو ہے وہ ہندوؤں سے لے کے رکھ لیا، فلانا کام عیسائیوں سے لے کے رکھ لیا۔ اس نے تمام مذاہب کو راضی کرنے کے لیے کہ سارے مذہب جو ہیں وہ مجھے مانیں گے اور میں ایک بڑا اچھا کام کرنے لگا ہوں، اور سارے لوگوں کا ایک نظریہ ہو جائے کہ دیکھو یہ سب رب کے ماننے والے ہیں اور ایک نظریہ، تو یہ سکھ مذہب جو بنا ہے اس کی اساس یہ نظریہ ہے کہ اس نے اس واسطے سکھ مذہب بنایا، نہیں تو یہ ہندو تھا، ہندوؤں کے اندر سے یہ بنا ہے۔ اور بابا گرو نانک کا بعض کہتے ہیں کہ مرید تھا یا شہید تھا، نہیں، بعض کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک فرید آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا زمانہ اور اس کا زمانہ ایک ہے۔ بہرحال بابا گرو نانک کے بارے میں جسے کہ لمبی بحث ہے، چلتی رہتی ہے تو کتابوں کے اندر۔
تو اب یہ جو لوگ ہیں ان کا بھی جسے کہ یہی ہے نا کہ جب یہودی بھی مانتے ہیں یہ بھی مانتے ہیں سارے ملت ابراہیم ہے پھر تو وہ ایک ہو گئے نا سارے، نہیں سمجھے؟ ہاں تو یہ خطرناک چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا اب یہ ہے استواء علی العرش کا مسئلہ، اس کے اندر ہمارے بزرگوں نے کیا کوشش کی ہے، کیا کام کیا ہے؟ سب سے زیادہ تو ہمارے حضرت نانوتوی نے اس کے اوپر لکھا ہے، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحم اللہ کی تقریر دل پذیر دیکھیں، یا آپ کے جسے کہ انوار النجوم دیکھیں، یا جسے کہتے ہیں کہ اور کتابیں دیکھیں، تو اس کے اندر آپ کو کافی مواد مل جائے گا کہ جسے کہتے ہیں اس نظریے میں کیا ہے۔ پھر مولانا اشرف علی تھانوی کا امداد الفتاوی جلد نمبر 6 میں دیکھیں، اس میں ایک پورا رسالہ لگا استواء علی العرش کے اوپر، اس کا نام ہے تمہید الفرش اللہ، جیسے کہ استواء علی العرش ایسا کوئی نام ہے، مجھے صحیح نام نہیں آ رہا عربی کا، وہ اس کے جلد نمبر 6 میں لگا امداد الفتاوی کی۔ تو اس کے علاوہ ہماری طرف سے یا جو اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں وہ تھی التنزیہ فی رد اہل تشبیہ، ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے، یہ جسے کہتے ہیں اس مسئلے کے اوپر کتاب ہے التنزیہ فی رد الی تشبیہ، اور دفع الشبہ یہ ابن جوزی کی کتاب ہے، دفع الشبہ یہ بھی اسی مسئلے پہ، اور استواء علی العرش کے نام سے مسئلہ استواء علی العرش یہ 700 صفحے کی کتاب ہے، پروفیسر اجاز نے لکھی ہے گجرانوالے سے، جو مولانا سرفراز صاحب کے شاگرد ہیں انہوں نے لکھی ہے مسئلہ استواء علی العرش، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں استواء علی العرش کو، بہت اچھی کتاب ہے جسے کہتے ہیں۔ اچھا استواء علی العرش، پھر احسن البیان فی تنزیہ جسے کہ عن الجہد والمکان، یہ بھی اس مسئلے کے اوپر کتاب ہے پوری جسے کہتے ہیں، اور التنزیہ فی رد علی عقائد اہل تجسیم و تشبیہ یہ بھی اسی مسئلے پہ کتاب ہے، اور ایک ہے صفات باری تعالی اور اکابر امت، یہ اکابر امت تو چلو اس میں کام ہے، مگر اکابر علماء دیوبند یہ سمجھ لیں، اکابر علماء دیوبند یہ صفات باری تعالیٰ کے نظریے میں ہمارے اکابر کا کیا نظریہ ہے، یہ کتاب آپ کو کام دے گی جسے کہیں۔ اور میں نے بتایا تھا ابن جہبل کی کتاب جو اس کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے، اور اس کا نام ہے روشن حقائق، یہ روشن حقائق بھی اسی مسئلے پہ کتاب ہے استواء علی العرش پہ، اور ایک کتاب ہے الحقائق الجلیہ فی رد ابن تیمیہ، ٹھیک ہے، اس کا فتاوی حمویہ تھا اس مسئلے پہ، یہ اس کا پوری کا جسے کہ جواب ہے ابن جہبل کی۔ ایضاح الدلیل فی بیان صفات رب جلیل یہ بھی ہمارے اکابر کی کتاب ہے، اس مسئلے کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ ہمارے لوگوں نے کام نہیں کیا، مگر آپ نے صرف شرح عقائد پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اور شرح عقائد بھی آپ پوری نہیں پڑھتے، یہ عقائد یا شرح عقائد کس کی کتاب کس کی ہے؟ پڑھی ہے نا، بڑا رگڑا دیتے ہیں مدرسوں میں شرح عقائد پڑھانے پہ، اچھی طرح پڑھی ہو تو پھر یہ کیا ہے شرح عقائد کیا ہے، کس کی شرح ہے؟ یہ شرح عقائد نام ہے نا، یہ کس کی شرح ہے؟ ہاں شاباش شاباش شاباش، العقائد، ہاں العقائد، العقائد ایک 4 صفحے کا رسالہ ہے، بعد میں 3 صفحوں میں بھی اس کو شائع کیا ہے، 3 صفحے 4 صفحے ہیں، اس کو کہتے ہیں العقائد، اور یہ العقائد جو ہے یہ متن ہے، اور یہ فقہ اکبر اور یہ امام طحاوی کی جو کتاب ہے عقیدۃ الطحاویہ یہ اس کا اختصار ہے جو نصفی نے کیا ہے جسے کہتے ہیں العقائد کی۔ پھر بہت ساری شرح لکھی گئی جس میں یہ شرح عقائد جو ہے تفتزانی کی ہے، یہ تفتزانی کی ہے نا کہ اور کسی کی ہے تفتزانی کی، ہاں، تو یہ شرح عقائد جو ہے یہ پھر ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے میں نے بھی پڑھی ہے، اتنی موٹی کتابیں ہیں، بیان العقائد، فوائد العقائد، جواہر العقائد، سمجھا، یہ بڑی کتاب۔ میں آپ کو چھوٹی سی کتاب ہوں تہذیب العقائد، کیا تہذیب العقائد، تہذیب العقائد پڑھو پتہ لگ گیا العقائد کیا ہے۔ تو بریلیوں نے بھی اس کی العقائد کا ترجمہ تشریح کر کے عقائد و مسائل کے نام سے پمفلٹ بنایا ہے جو کہ تنظیم المدارس کے نصاب میں لگا دیا انہوں نے۔ تو العقائد تو اتنا سا ہے، انہوں نے پھر آگے حاضر ناظر علم غیب مختار کل نور بشر جتنے دیوبندیوں کے اختلافی مسئلے ہیں سارے کے سارے اس میں بھر دیے ہیں جسے کہتے ہیں العقائد والمسائل میں، اور نام رکھ دیا العقائد تفتزانی، ٹھیک ہے کہ جی اس کی یہ کتاب ہے، ہم نے شرح لگائی۔
تو شرح عقائد کے اندر یہ بحث آپ نے پڑھی ہوگی استواء علی العرش کی، مگر وہ ناکافی ہے۔ تفصیل جو ہے ہمارے بزرگوں نے جو ان کتابوں میں بیان کی ہے اس میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا نظریہ اس مسئلے میں کیا ہے جسے کہتے ہیں۔ اور یہ جو کہہ دیتے ہیں نا، یہ ہمارے لوگ تشریح غلط کرتے ہیں کہ جیسے اللہ جیسے، اور نہیں، اس کے اندر بھی تفصیل ہے بھائی۔ اللہ کا ہاتھ تو ہم نے مان لیا، اب کہا اللہ کی شان کے مطابق جیسے ہاتھ ہے، بھائی ہاتھ تو ہے نا، تو حنفی ہاتھ کے قائل ہیں۔ یہ تشریح ہماری طرف سے صحیح نہیں ہے۔ تشریح یہ ہونا چاہیے کہ ہاں ہاتھ سے مراد یہ ہے، نہیں سمجھے؟ ہاں یہ بات یہ زیادہ بہتر ہے، اور عقائد کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے۔ تو میں اب یہ بند کرنا چاہیے کیونکہ نہیں تو سوال جاتا رہے گا جائے گا۔ واقعی نہیں ڈالنی بلال اس میں نہیں، ابھی ٹائم تو نہیں ہوا، کتنے بجے کرنا ہے بند؟ بند کر دیں، بند کر دیں، بند کر دیں، چلو بند کر دے بھائی۔ واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔